الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا أفسد الناس او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصلاح معاشرہ کے موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے۔ معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی درستگی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ معاشرہ جب بگاڑ کا شکار ہوتا ہے، معاشرہ جب بگڑتا ہے، معاشرے میں جب الحاد آتا ہے، اس معاشرے کے تمام افراد اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک ایسا دور آئے گا لوگوں پر اللہ رب العزت کے عذابات کی یہ کیفیت ہوگی کہ لوگوں کی شکلیں بگڑنے لگیں گی، حتیٰ کہ لوگ زمین میں دھنسنے لگیں گے، ہلاکت و بربادی کا شکار ہونے لگیں گے۔ اس وقت کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول فیہم صالحون، کیا ان میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، نیک لوگ ہوں گے۔ فرمایا کیا نیک لوگ بھی اس عذاب کا شکار ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، عامہم و خاصہم، اس قوم کے عام افراد اور خاص سب عذاب کا شکار ہوں گے۔ حتیٰ کہ یبعثون علی نیاتہم، اس وقت تو معاشرے کے تمام افراد عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے، لیکن پھر جب قیامت کے دن اٹھیں گے یبعثون علی نیاتہم، لوگ اپنی نیتوں پر اٹھیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے، محنت کرنے والے،
معاشرے کو سدھارنے والے وہ نیک اور صالح اٹھیں گے، اور جو برے اعمال کرتے ہوئے معاشرے کو بگاڑتے ہوئے معاشرے کا بگاڑ کا سبب بنتے ہوئے ہلاک ہوئے وہ اسی طرح ہلاکت پہ اٹھیں گے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ معاشرے کی اصلاح انتہائی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے معاشرے کو سدھارنے کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا ہے۔ انبیاء اور رسولوں نے آ کر اپنے معاشرے میں محنت کی ہے، ان کو درست کرنے کی، ان کو سدھارنے کی کوششیں کی، تاکہ معاشرہ اصلاح کی طرف آ جائے، بگاڑ اور ہلاکت سے بچ جائے۔ تو آج ہمیں بھی یہ محنت کرنی چاہیے۔ ہر آدمی مسئول ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ہر ایک کو سونپی، ہر ایک کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ تم میں سے ہر آدمی اپنے معاشرے کی اصلاح کا ذمہ دار ہے۔ محلے کو نہیں بدل سکتا، اپنی بستی اور شہر کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا، ہر آدمی اپنے گھر میں تو تبدیلی لا سکتا ہے، اپنے گھر میں تو اصلاح کر سکتا ہے، اپنے گھر میں تو محنت کر سکتا ہے، وہاں وہ نگران ہے، وہ بدلے گھر کا ماحول، گھر کے ماحول کو اسلامی بنائے، پوری گھر کی چار دیواری اسلام کا گہوارہ بننی چاہیے۔ ہر فرد صرف اپنے گھر کی اگر اصلاح کر لے، اپنے گھر کے اندر اسلامی نظام، اسلامی سوچ پھیلا دے، پیدا کر دے، پورا معاشرہ تب بھی اسلام کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ ہر گھر میں جب اصلاح ہوگی تو معاشرے کے بگاڑ کا جو سبب بنتے ہیں وہ گھروں سے اٹھتے ہیں، وہ انہی گھر کی چار دیواریوں سے نکلتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک مسئول ہے، ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر ایک سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ خامن سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، حتیٰ کہ بیوی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ عورت سے بھی بات پرس ہوگی کہ تو نے معاشرے کی اصلاح کے لیے تو نے کیا کوشش کی تھی۔ ایک عورت اگر اپنا قبلہ درست کر لے، پورے معاشرے کو ایک عورت سنوار سکتی۔ تو عورت سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو اپنے خاوند کے گھر پہ اس کی اولاد پہ نگران تھی، تو نے بچوں کی اصلاح کی تھی یا نہیں؟ تیری اولاد کی پہلی درسگاہ تیری گود ہے، تو نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی ہے؟ انہیں کیا تقویٰ سکھایا ہے؟ انہیں کیا نظریہ سکھایا ہے؟ انہیں کون سا شعور دیا ہے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، میرے بھائیوں ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ چلو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے گھر کے افراد میری بات نہیں مانتے تھے، بیوی نہیں مانتی تھی، بچے نہیں مانتے تھے، چلو تو اپنے وجود کا تو ذمہ دار تھا، تو اپنی تو اصلاح کر سکتا تھا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک تیرا وجود تو تیرے کنٹرول میں تھا، تیری حکومت تیری آنکھوں پہ تو چلتی تھی، تیرے دل و دماغ پہ تو تیری حکومت تھی، تیرے ہاتھ اور پاؤں تو تیرے اختیار میں تھے، اس پہ تو اور کسی کی حکومت نہیں تھی۔ تو اپنے آپ کو تو بدل سکتا تھا،
اپنے اوپر تو اسلام کا نفاذ کرتا، ہر شخص صرف اپنے آپ کو بدل لے، اوروں کی چھوڑ دے فکر، صرف اپنے آپ کو بدل دے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، ہر شخص اپنا محاسبہ شروع کر دے، اپنا اصلاح کر لے، تو معاشرہ اس سے بھی سدھر سکتا ہے، معاشرے میں انقلاب آ سکتا ہے، معاشرہ بہترین ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کی ڈیوٹی ذمہ داری ہے۔ ہاں، علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ معاشرے میں جب بگاڑ یا معاشرہ الحاد کا شکار ہوتا ہے، علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور انہیں مدینے کی کسی گلی میں بالوں کا ایک گچھا ملا، بالوں کا ایک گچھا۔ کسی نے وہ بناوٹی بال ویگ لگوا کے اور اس کو پھینکا ہوا تھا۔ ویگ لگانا، بناوٹی بال لگانا حدیث میں منع۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی کسی گلی سے وہ بالوں کا گچھا اٹھایا، فوراً مسجد نبوی کا رخ کیا، مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کیا، اور ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں کیا بات کہی تھی؟ کہا، یا اہل المدینہ این علماؤکم، اے مدینے والو، تمہارے علماء کہاں چلے گئے؟ تمہارے علماء کہاں سو گئے؟ این علماؤکم، خطبہ میں ایک ہی بات کو بار بار دہرایا، اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں چلے گئے؟ آج تمہارے اندر یہ بگاڑ آیا، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف عمل کرتے ہو، جعلی بال لگاتے ہو، بناوٹی بال، تو تمہارے علماء کہاں چلے گئے؟ وہ تمہیں کیوں نہیں سمجھاتے؟ تمہاری تربیت کیوں نہیں کرتے؟ تو اس واقعہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ علماء اس کے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ معاشرہ بگڑتا ہے، اس بگاڑ کا ذمہ دار علماء ہوتے ہیں۔ وہ صحیح اصلاح نہیں کرتے، وہ پکڑ نہیں کرتے۔ علماء مسائل بتاتے ہیں لوگوں کے چہرے دیکھ کر۔ اکثریت کی یہ حالت ہے، سب کی بات نہیں کرتا۔ اللہ نے ایسے ایسے علماء بھی الحمدللہ پیدا فرمائے ہیں جو لوگوں کی سلوٹیں نہیں دیکھتے، حق گو ہیں، حق بات کرتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں، اور اکثریت ایسی ہے کہ وہ ان مسائل کو بیان کرتے ہیں جو لوگ پسند کرتے۔ تو یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی کہ معاشرے کی اصلاح انتہائی ضروری ہے، اور ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے جو کر سکتا ہے اسے کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام نے، قرآن مجید نے معاشرے کی اصلاح کے لیے جو طریقہ کار اپنایا ہے، اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیج کر معاشرے کی بنیاد جن اصولوں پہ رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں معاشرے کا بگاڑ بنتی ہیں، جو چیزیں معاشرے کے بگاڑ کے لیے سبب بنتی ہیں، کتاب و سنت نے ان کا علاج کیا ہے، ان راستوں کو بند کیا ہے، ان چور دروازوں کو بند کیا ہے جن دروازوں کے کھلا رہنے سے معاشرہ بگڑتا ہے، ان چیزوں کا سد باب کیا ہے جس کے ذریعے معاشرہ بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ ان چیزوں میں سے اختصار کے ساتھ چند ایک چیزیں ذکر کروں گا جو معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ ان میں ایک بنیادی چیز شرک ہے۔ جس معاشرے میں شرک ہوتا ہے، اللہ کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کیا جاتا ہے،
اس معاشرے کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی جس ملک کے اندر، جس بستی